السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عورت کی اہمیت اور اس کی جنسی طلب کے تقاضے۔ عورت کا وجود قدرت کی شاہکار کا بڑا ہی عظیم نمونہ ہے۔ اس کے جسم میں ملائمت، حسن، خوبصورتی، محبت اور کشش کا ایسا شاندار امتزاج قائم کیا گیا ہے کہ عجائبات قدرت میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ قدرت نے اسے مختلف روپوں میں اپنے شاندار کردار ادا کرنے کی بے مثل صلاحیت بخشی ہے۔ بیوی کی حیثیت سے وہ مرد کی بہترین ساتھی اور اس کے گھر کی ملکہ بنتی ہے۔ ماں کی حیثیت سے اس کا مرتبہ اتنا عظیم کہ اولاد کے لیے جنت اس کے پاؤں تلے قرار دی گئی ہے۔ ایک بہن کے روپ میں وہ بڑے عظیم اور پاک رتبے پر فائز نظر آتی ہے، اور ایک بیٹی کی حیثیت سے اس کا کردار فرما برداری، صالحیت اور پاک بازی میں یکتا ہے۔ گویا کہ عورت کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں وہ حسن کائنات کا ایک بہترین مرقع ہے۔ عورت خواہ کسی بھی روپ اور کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کی سب سے بڑی افضلیت اور عرفیت اپنی نسل کو جنم دینے اور نسل انسانی کا تسلسل قائم رکھنے سے وابستہ ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے قدرت نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے باعث کشش بنا کر دونوں کے اندر جنسی عمل کی شدید طلب رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر ایک دوسرے کے نزدیک کھنچے چلے آتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے قریب رہ کر اپنی زندگی کی دلچسپیوں اور دنیاوی نظام کے تقاضوں کو قائم رکھتے ہیں۔ جس طرح جنسی عمل کے فطری فریضے کی ادائیگی میں دونوں لازم و ملزم ہیں، اسی طرح نظام زندگی میں وہ اپنی اپنی دیگر ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اپنی اپنی جگہ سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ عورت کے ذمے گھر کا نظام چلانا ہے اور مرد کے ذمے معاشی ضروریات زندگی کا فراہم کرنا ہے۔ لیکن نظام زیست میں عورت کی اہمیت اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اسے بچوں کی پرورش کا بھی فرض پورا کرنا ہوتا ہے، اور یہ وہ اہم ترین فریضہ ہے جو اگر پوری توجہ اور انہماک سے سر انجام نہ دیا جائے تو نہ صرف گھر کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے بلکہ پورے نسل سارے معاشرے پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کی گود اس کا پہلا مدرسہ ہے، جس کا اثر اس کی تمام زندگی پر محیط ہے۔ عورت کے بغیر گھرانہ غیر مکمل تصور کیا جاتا ہے، اور یہ ایک قطعی حقیقت ہے کہ گھر کی اہمیت اور رونق عورت کے وجود سے قائم ہوتی ہے۔ عورت اور مرد کا رشتہ ایک طوفانی رشتہ پہ اور زمانے کے سمندر میں عورت اور مرد کا وجود ایک بادیان کی طرح ہوتا ہے جو زندگی کی کشتی کو تیز ہواؤں، تند تھپیڑوں اور بچھڑی ہوئی لہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلا شبہ عورت مرد کے لیے ایک ڈھال کی مانند ہوتی ہے۔ مرد کے دکھوں، غموں میں عورت اس کی برابر کی شریک بن کر اس کے غم کا بوجھ بانٹ لیتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں کو برداشت کرنے کا ملکہ عورت میں قدرت نے کچھ زیادہ ہی رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گردش ایام میں عورت مرد سے کہیں زیادہ باحوصلہ، پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ ایک نیک اور وفاشوار عورت سے بڑی قربانی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ عورت کے اندر یہ صفت بھی موجود ہے کہ جس گھر کے ساتھ اس کا مقدر وابستہ کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اسی ماحول میں ڈھال لیتی ہے اور ساری زندگی ایک ایسے ماحول میں گزارنے پر قناعت کر لیتی ہے جو کہ اگرچہ اس کے مزاج اور اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا، مگر وہ خاوند کی تابع داری کو ہی اپنا مقصود حیات بنا لیتی ہے۔ عورت زندگی کے تمام پہلوؤں سے واقف ہوتی ہے، اور جب وہ بیوی بن کر اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس میں زندگی کے تقاضوں اور گھر کی ذمہ داریوں کا احساس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رویہ تابع دارانہ اور مشفقانہ ہوتا ہے۔ گھر کا بجٹ بنانے اور اخراجات کو کنٹرول کرنے میں جتنا مؤثر کردار عورت ادا کرتی ہے، وہ مرد سے کہیں زیادہ حقیقت پسندانہ ہوتا ہے۔ مرد کی سماجی زندگی تبھی اچھی ہوتی ہے جبکہ اس کی شریک حیات اپنی پوری دلکشی کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ چل رہی ہو۔ زرق اور محتاط عورت اپنے خاوند کے وقار میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ زندگی کی حقیقی قیمت کا اندازہ لگانا عورت کی شخصیت کا طاقتور حصہ ہے۔ قناعت پسندی اور صبر و رضا عورت کی فطرت کا قابل تعریف حصہ ہے۔ اس کے خاوند کے گھریلو معاشی حالات کیسے بھی نہ ہو، وہ ان سے مفاہمت کر لیتی ہے اور اپنی گرم جوشی سے اپنے خاوند کے اندر
ولولہ انگیز طرز فکر و عمل اور اپنی گرم جوشی سے اپنے خاوند کے اندر ولولہ انگیز طرز فکر و عمل اختیار کرنے کا جذبہ محرک کر دیتی ہے، اور اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بیوی کے آنے کی وجہ سے، اس کے سلجھاؤ کی وجہ سے نہ صرف گھر کے معاشی حالات سدھر جاتے ہیں بلکہ گھر اور باہر کی رونقیں بھی دوبالا ہو جاتی ہیں، خوشیوں اور مسرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زندگی کے راستے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں۔ قدرت نے عورت کے جسم میں نرمی اور خوبصورتی کے ذریعے بے پناہ کشش کے ساتھ جنسی طلب کا مادہ رکھا ہے تاکہ وہ نسل انسانی کی پیدائش کا عظیم فریضہ ادا کرنے کا بوجھ اٹھانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ عورت کا جنسی طلب کی خاطر خود بخود مرد کی طرف رجوع کرنا ایک فطری عمل ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عورت کے اندر مرد کی نسبت جنسی طلب کی آگ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ مفروضہ قرین قیاس نہیں ہے کہ عورت بھی جنسی طلب میں اتنا ہی حصہ رکھتی ہے جتنا کہ مرد کا ہے۔ سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد عورت کے جسم میں جنسی بیداری کا احساس اسی طرح سے ابھرتا ہے جیسا کہ مرد کے بالغ ہونے کے بعد نمودار ہوتا ہے، لہٰذا جنسی طلب اور جنسی عمل میں دونوں ایک جیسا حصہ رکھتے ہیں۔ عورت کے اندر جنسی طلب یہ تقاضا کرتی ہے کہ مرد اس کے نرم و گداز خوبصورت جسم کو اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ کر پیار کی ایسی وادیوں میں لے جائے جہاں دونوں کے وجود ایک دوسرے میں گم ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔